أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نبعث معلما. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نهاية قابل احترام میرا پروفیسر ڈاکٹر محمد شفیق الرحمان شیخ صاحب دین فکر اور اسلام کی لرننگ، پروفیسر ڈاکٹر فیض حسن نسیم صاحب، پروفیسر ڈاکٹر اقبال صاحب، پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد ابوبکر صاحب اور ہمارے مہمان معظم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد صاحب، دیگر اساتذہ کرام، میرے احباب گرامی اور عزیز طلباء طالبات، سب سے پہلے تو اللہ کے شکر کے بعد میری اس جامعہ کے میرے ان احباب کا، پروفیسر ضیاء الرحمان اور امین صاحب کا شکریہ. اس جامعہ میں مجھے دوبارہ آنے اور اس اسٹیج پر آنے کا موقع دیا، جس کے ساتھ زندگی کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں. اور آپ نے تو ہماری اس دور کی تصویر بنا دی ہے کہ جب اس سے بھی پہلے ہم اس سے بھی زیادہ جمع خون کے ساتھ اپنی جوانی، اپنی زندگی کا بہترین حصہ اس جامعہ کو دیا. اب ظاہر ہے ہم بڑھاپے کی طرف رواں ہیں. یہاں آنے سے پہلے کچھ رنگ و روغن کیا، لیکن ہم کہتے ہیں چھ حاجت رنگ و روغن سے رخ زیبا رہا. اب رخ زیبا تو نہیں رہا ہے، البتہ یہاں آ کے بالکل احساسات جو ہے نا اسی نہج پر اور اسی عروج پر ہیں. میں نے ایک تازہ ترین تحقیق ان دنوں میری نظر سے گزری. پروفیسر ڈاکٹر نسیم الافضل صاحب تحقیق کے آدمی ہیں، سائنسز کے اور قرآن سے وابستگی ہے بہت ماشاءاللہ، اور 8 سے 80 میں روزانہ جو ہے قرآن سے محفوظ بہت ساری چیزیں پیش کرتے ہیں. تو وہ بتایا گیا کہ اگر کسی فالج زدہ مریض کا علاج کرنا ہو تو اس کی اچھی تھراپیز میں سے تھراپی یہ ہے کہ اس کے سامنے آپ اس کی جوانی کی باتیں کریں اور اس کے قصے، جو اس کی جمع مردی کے، اور وہ ساری باتیں اور وہ ساری تصویریں، اور ہو سکے تو ایسی ویڈیوز اس کے سامنے لائیں تو اس کے خون کے اندر کی گردش اسی طرح جو ہے نا وہ آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی کلاٹنگ ہو. اور مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ میں اس تصویر کو دیکھ کر، اس اسٹیج کو دیکھ کر یہ سارا کچھ ایسے لگتا ہے کہ بس میں وہاں ہوں. اور اس لیے بھی عزیز طلباء طالبات اور میرے احباب جانتے ہیں، میں نے ایک آیت کریمہ تو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تھوڑی سی معلومات پیش کر کے جاؤں گا، کیونکہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر حماد صاحب کو سنوں. لیکن احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت ساروں کو اٹھاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اقواماً جو ہے نا ان کو تارے زندت میں جاتا ہے. اور میں نے تو اس سرزمین پر جس کو کوئی ہنر نہیں آتا تھا، ایک طالب علم تھا اور ظاہر ہے وہ طالب علم بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. اس سرزمین پر اللہ نے مجھے قرآن کے ذریعے استحکام دیا. اللہ نے، میرے احباب جانتے ہیں کہ اس زمین پر قرآن سیکھنے سکھانے کی ایسی ترتیب کا انتظام کیا کہ جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا، جہاں میں زندگی میں کبھی نہیں پڑھا تھا، کبھی آیا نہیں تھا. اب یہ سرزمین مجھ میں اور میں اس میں یوں سرایت کر گیا ہوں کہ
اب کچھ 5-6 سال سے اوپر ہو گئے گئے ہوئے، لیکن نہ یہ مجھ سے نکلتی ہے نہ میں اس سے نکلتا ہوں، حتیٰ کہ میرے کسی یعنی میرے شناختی کارڈ کے ایڈریس سے بھی یہ بات جو ہے نا وہ نہیں ہوئی، کچھ نیا نہیں آیا۔ اور یقین مانیے اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن عظیم الشان کی وہ ترتیب ہے جو یہاں کسی طرح سے میرے مالک نے بنا دی تھی۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے رسول بھیجا جو ان پر یتلو علیہم آیاتہ ہی، اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں بے شک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، فرمایا بلکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میرے برادر عزیز پروفیسر ضیاء الرحمان یہاں فرما رہے تھے کہ قرآنک اسٹڈیز کی کلاسز شروع ہونے والی ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، قرآن حکیم کی ہماری کلاس تو شروع ہو چکی ہے کہ جس دن سے ہم نے شعور کی آنکھ کھولی، ہم بھلے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، لیکن جب سے شعور سے کہا لا الہ الا اللہ تو اس دن سے ہماری کلاس تو شروع۔ اور وہ جو کہا تھا اقبال نے کہ چومی گویم مسلمانم بدرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں تو کانپ جاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ مشکلات کیا ہے لا الہ کی، کیا مطالبات ہیں لا الہ کی۔ اور قرآن جو کتاب ہدایت ساری دنیا کے لیے، جو علوم کا خزانہ، جس میں غواصی کرنے والے پتہ نہیں کہاں سے کون سے موتی چن چن کے لاتے ہیں، اور ان موتیوں کی چمک اور دمک 4 داغ عالم کو روشن کر رہی ہے، اور آئے روز جگہ جگہ فرق اور نفس کے اندر سے نئی روشنیاں پھوٹ رہی ہیں اس قرآن حکیم کی روشنی کے اندر۔ یہی ابھی 8 سے 80 کا ذکر کیا، ذرا سن کر دیکھ لیجیے کہ ایک سائنسز کا طالب علم کس طرح سے قرآن کی غواصی کر کے آپ کے سامنے کیا چاند روشن کر رہا ہے۔ اور اسی سٹیج پر جناب نعمان حق کی وہ تو لیکچر جو فزکس کا قرآنک سٹڈیز اور اسلامک سٹڈیز کے اندر جب غوطہ زن ہوتا ہے تو کیا موتی نکال کے لاتا ہے کہ ہاں فزکس کے اور کیمسٹری کے سائنسدان انگشت بدنداں بیٹھ کر کے واللہ یہ کیا کر رہا ہے، کس طرح سے برج کر رہا ہے سائنس اور قرآن کو اور سائنس اور اسلام۔ اس لیے کہ اس کی غواصی جو ہے اور اس کے جو عجائبات ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز طلبہ و طالبات، وہ یہ ہے کہ ان موتیوں کی غواصی، علوم کے ان خزانوں کو جو ہے نا وہ ان کی تسخیر کرنا اور ان کو دنیا کے سامنے اظہر من الشمس کرنا، اس کی تفسیریں بیان کرنا اور اس میں سے جو ہے نا آئے روز اپنے حالات و معاملات کے مطابق اپنے پیش آمدہ مسائل کے حل نکالنا، یہ تو علماء کا، راسخین کا، مجتہدین کا، فقہاء کا، سائنسدانوں کا کام ہے اور رہے گا۔ میرا سوال اتنا سا ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور اس قرآن کے مخاطب بلال، زید، صہیب رومی، سلمان فارسی، میں نے وہ 4 نام لیے ہیں جو اس علاقے کے نہیں تھے، جو بنیادی طور پر جن کی مدر ٹنگ جو ہے وہ عربی نہیں تھی، لیکن وہاں رہنے کی وجہ سے وہ عربی کو اتنا سمجھتے تھے کہ نازل ہونے والے قرآن کے مخاطبین تھے اور اس سے جو بنیادی بات سمجھنی تھی وہ سمجھ رہے تھے کہ جہاں قولوا لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے ہوئے ابو جہل
اور ابو لہب جیسے لوگ جو ہے نا وہ تیرے ہاتھ ٹوٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، وہاں وہ اس کے اندر کوئی کٹ ملتی نہیں کرتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور کوئی سوال نہیں کرتے ہیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تفسیریں سمجھا رہے تھے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذرا سمجھا رہے تھے، نہ عربی گرامر سمجھا رہے تھے۔ قرآن نازل ہو رہا تھا، قرآن سمجھ آ رہا تھا، قرآن شخصیات کو اپنے رنگ کے اندر رنگ رہا تھا اور وہ شخصیات مسلسل بدل رہی تھی۔ یہ ہے اس شیخ کی تفسیر کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا گزرا ہے نہ غازی نہ صاحب کشاف۔ اس لیے میرے نوجوانوں، یہ دور حاضر کا مطالبہ ہے، یہ دور حاضر کا مسئلہ نمبر 1 ہے، یہ قرآن کی فریاد اور پکار ہے کہ ہماری کلاس تو شروع ہو چکی۔ جس دن لا الہ الا اللہ کہا، جس دن ہم نے شعور کی آنکھ کھولی، اس دن سے قرآن کے مخاطب ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی دور میں بہت بچپن میں ہماری بچیاں اور ہماری مائیں جو ہے نا وہ قرآن سیکھتی تھی اور بچوں کو بسم اللہ کی جو ہے نا وہ رسم کرائی جاتی تھی اور اسے قرآن حکیم جو ہے نا وہ اس کی بسم اللہ اس سے شروع کی جاتی تھی۔ آج میری اس نسل کا بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے پیپسی پہلے پیتا ہے۔ آج میری اس نسل کے بچے کو ماں چپ کروانے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل کرواتی ہے، اور میری اس نسل کے بچے کو جو ہے نا اس وقت ماں جو ہے نا قرآن سکھانے کی بجائے اس کو گیمز اور کمپیوٹر کے اندر لگا رہی ہے۔ تو کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ عزیزان گرامی، اس وقت ضرورت اس کی تھی کہ وہ مدرسے میں تو بعد میں گلا گھونٹنا تھا، یہ جو مائیں اور والدین اپنے بچے کا گلا گھونٹ رہے ہیں کہ کس تہذیب سے عادی کر رہے ہیں اس کو، ساری عمر وہ یونیورسٹی میں پہنچ جائے گا، وہ مختلف علوم کا ماہر بن جائے گا اور وہ ایک ذمہ دار بن کر کل پاکستان کا جو ہے نا وہ مستقبل بھی ہوگا۔ پاکستان کی ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ہوگی، اور اتنی ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے کاندھے کو نہیں آتا ہے تو قرآن نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کے لیے فرصت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیم، اور مبارکباد پیش کرتے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کو، موجودہ گورنمنٹ کو بھی، کہ انہوں نے گورنر صاحب نے بالخصوص جامعات کے اندر طلبہ و طالبات کے لیے BS کے لیول پر قرآن حکیم کو لازمی قرار دیا ہے۔ نہایت ادب سے گزارش ہے، بہت دلسوزی سے عرض کر رہا ہوں میرے عزیز طلبہ و طالبات، یہ آپ کا مینول ہے، یہ آپ کا اپنا مینول ہے کہ ہاؤ یو بی آپریٹڈ ان دس لائف۔ آپ نے اس دنیا میں کس طرح سے کام کرنا ہے، اس سے اخلاق برتنے کی ضرورت نہیں ہے، اس اپرچونٹی کو شوق سے لینے کی ضرورت ہے۔ اگر کلاس میں اس کا اتنا آپ کو ٹیوشن پڑھنے کا آپ بہت خوب جانتے ہیں، آپ کی FSC کے اندر یا کسی بھی لیول پر آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آتا، والدین کو مجبور کر کے پیڈ کاٹ کے آپ اکیڈمیز کو جوائن کرتے ہیں، کیا اپنے مینول کو سمجھنے کے لیے، اپنے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اپنی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اور وہ کلاس جو آپ کی شروع ہو چکی ہے جس کے اندر یا آپ نے پاس ہونا ہے یا آپ نے فیل ہونا ہے، آپ شعور کی زندگی کے اندر قدم رکھ چکے ہیں، قرآن کے آپ مخاطب ہیں، قرآن آپ کو پکار رہا ہے اور آپ کو قرآن نہیں آتا ہے، تو فوری طور پر پہلا کرنے کا کام یہی ہے کہ آپ قرآن جو ہے نا سیکھنا شروع کر دیں، اس اپرچونٹی کو اختیار کریں۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری یہی بات آج کی اس محفل میں سمجھ آ جائے تو میں اپنی کھٹی اس جامعہ سے لے کر اپنی جامعہ سے لے کر جو ہے سمجھوں گا کہ میں نے کچھ کر لیا۔ اس کے لیے میرے بہت سارے اور دوستوں کی، میرے اساتذہ کی بہت ساری یوٹیوب پر جو ہے نا وہ اور نیٹ کے اوپر جو ہے نا موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، قرآن کو کس طرح سے سیکھنا ہے، قرآن کو اس طرح سے سیکھنا ہے، تفسیرات ساری عمر پڑھتے رہیں گے، کم سے کم قرآن پڑھا جا رہا ہو، اتنی خوش الحانی سے ایک بچہ تلاوت کر رہا ہو، آپ کو وحی کی کیفیت طاری ہو رہی ہو کہ قرآن وہ جو صہیب رومی، بلال حبشی، زید بن حارثہ اور دوسرے لوگوں سے کہہ رہا تھا، ان کو سمجھ آ رہا تھا، اس طرح سے سمجھ آتا جائے، اور قرآن ایسے ہی سمجھ آتا جاتا ہے، اور قرآن آپ پر ایسے لگے کہ آپ پر جو ہے نازل ہو رہا ہے، پھر جو ہے نا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے،
کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فرار کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تو آپ صاحب کتاب بنے، آپ صرف کتاب خواں نہ بنے، کتاب کو اپنے اوپر نازل ہوتا دیکھیں۔ اور جب آپ یہ کر لیں گے، اور یہ کب کر لیں گے، اس کے لیے میں نے تو کوئی مینول بنایا ہوا، یہ آپ 19 گھنٹوں میں کر سکتے ہیں، یہ آپ 38 گھنٹوں میں کر سکتے ہیں، یہ آپ 6 مہینوں میں کر سکتے ہیں، یہ آپ 1 سال میں کر سکتے ہیں۔ جون سا مینول آپ اختیار کریں، جو آپ پسند کریں، اس کے بعد آپ اس سٹیج پر بھرت ضرور آ جائیں گے کہ جتنی محنت آپ اپنے کسی سیمیسٹر کے اندر کرتے ہیں، جتنی جو ہے نا وہ آپ تندہی سے چیزوں کو اپنے امتحان کے لیے تیار کرتے ہیں، اور وہ امتحان جو مسلسل ہو رہا ہے، جس کی مارکنگ مسلسل کی جا رہی ہے اور جس سے کوئی مفر نہیں، BS نہیں کریں گے آپ نہیں مر جائیں گے، تو کرنا چاہیے۔ یعنی میں نہیں کہتا کہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، بہت آگے جانا چاہیے، لیکن فرض محال بہت سارے لوگ آپ میں سے ڈراپ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ڈگری مکمل نہیں کر پاتے، فرسا بہت کئی وجہ ہو جاتی ہے، یہاں وجہ بن گئی، گھر میں وجہ بن گئی، کیا مر جاتے ہیں، کیا اس دنیا سے ان کا جو ریس اٹھ جاتا ہے، کیا دنیا کے اندر اور کوئی اپرچونیٹیز نہیں ملتی، اس یونیورسٹی سے نکال دیا وہاں چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارے نوجوان تو بالکل ایک تفسیر، اس ظفر علی خان کے شیخ کی تفسیر، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یہاں سے بھگوا دیے جاتے ہیں، ادھر داخل ہو جاتے ہیں، اور ادھر سے اور اب تو ماشاءاللہ پرائیویٹ بھی ایک بوم ہے، کچھ نہیں ہونے لگا۔ یقین مانیے اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو نہیں حاصل کیا ہے تو پھر آپ نے حقیقت میں کچھ کھویا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو پایا ہے، آپ سائنس کے طالب علم ہیں، آپ سوشل سائنسز کے طالب علم ہیں، آپ انجینئرنگ کے طالب علم ہیں، آپ میڈیکل کے طالب علم ہیں، قرآن کو ذرا اپنی زندگی اور اپنے علم کے میدان کے اندر اس کو نافذ کر کے دیکھ لیجیے، اس کے مطابق آپ کو خود سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو خود سے اپنے معانی جو ہے نا وہ باشگاہ انداز میں دکھانا شروع کر دے گا، پھر آپ کو ایک نئی دنیا نظر آئے گی، پھر آپ کی پچھلی اور اگلی زندگی کے اندر فرق نظر آئے گا، اور یہی قرآن عظیم الشان کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جوانوں کو میری آہ سہار دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔